السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ایم ریئلی سوری، لائٹ بند تھی شام سے اور میں نے بڑی مشکل سے ایپیسوڈ لکھی ہے آج، اور ریکارڈنگ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میرے سافٹ ویئر کو کوئی ایشو ہے، اس کو نا ایڈس چلتے ہیں تو اس کا کوئی سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب تک وائی فائی نہیں ہوتا یہ چلتا ہی نہیں ہے. تو بڑی مشکل سے میں نے آج کے ایپیسوڈ لکھی ہے. میں جانتی ہوں ٹائم 12 سے اوپر چلا گیا ہے اور میرے اپنے لیے بھی یہ ٹائم بہت ہی وہ ہے، لیکن یہ ایک تو خیر رمضان میں تو مجھے پتہ ہے سب لوگ ہی جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ میں خود رات کا الو ہوں، میں خود جاگتی ہوں تو باقی بھی جاگتے ہی رہتے ہوں گے، تو زیادہ ٹائم نہیں لیتے. مجھے پکا کلیئر نہیں ہے کہ 84 ایپیسوڈ ہے، یہ 85 ہے یا 83 ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے لکھ دی ہے نمبر، تو بعد میں ہم سیٹ کر لیں گے. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں، بہت لیٹ ہو گیا آلریڈی. دستی دارم قسط نمبر 84. تحریر عریشہ. پلیز موم، میرے ساتھ ایسا نہ کریں. میں آپ کی اولاد ہوں. آپ مجھ سے میری اولاد چھیننے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اس انسان کے لیے جو آپ کو ٹھیک سے اپنا بھی نہ سکا، آپ اپنی اولاد کو دھوکہ دے رہی ہیں. خدا کے لیے مجھ سے میرا بچہ نہ چھینیں. مجھے اس بچے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے میرے بچے سے دور نہ کریں. میں نے کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں. خدا کے لیے مجھے میرے بچے کو بچا لیں. بین کی بات مان کر وہ اپنی وارڈن کی زندگی بچانے کی خاطر اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی، جہاں پر سمرا بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی. وہ اس کے پاس چھوڑ کر بس اتنا کہہ کر چلا گیا کہ 2 دن کے بعد اس کی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس اور اس کا ابارشن کرائے گی، جس کے ساتھ دارم شاہ کا بچہ ہی نہیں بلکہ دارم شاہ کا سایہ بھی اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا. اور اس پر بھی دباؤ تھا کہ وہ دارم شاہ سے دوبارہ طلاق کا مطالبہ کرے. ایک بار دارم کی آدھی ادھوری بات سن کر جہاں اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، وہیں وہ اس سے دوبارہ بات کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دارم نے اس کی بات سنی بھی تھی یا نہیں، وہ جانتا بھی تھا یا نہیں جانتا تھا اپنی اولاد کے بارے میں. لیکن نور اس سے دوبارہ بات کرنے کی ہمت خود میں پیدا نہیں کر پا رہی تھی. وہ جھوٹ بول رہی تھی، صرف دکھاوا کر رہی تھی. جب اسے یقین تھا وہ دارم کو سب بتا دے گی، سب سمجھا لے گی، تب کتنا آسان تھا یہ سب کچھ کرنا. اور اب جب وہ دارم سے اتنی دور تھی، جب وہ چاہ کر بھی اسے کچھ بھی سچ نہیں بتا پا رہی تھی، تب یہ سب کچھ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اب یہ کوئی جھوٹ نہیں بلکہ حقیقت تھی. پل پل وہ اس خوف کے ساتھ جی رہی تھی کہ کبھی بھی دارم کا نام اس کے نام سے الگ ہو جائے گا. اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اسے خود غرض بے حس ماں کی منتیں ترلے کرنے لگی. نور، میں تمہیں ایک ہی بات کتنی بار سمجھاؤں، کیوں سمجھ نہیں رہی ہو تم؟ نہ تو یہ بچہ تمہاری منزل ہے اور نہ ہی دارم شاہ. اگر تم زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہو، کچھ بننا چاہتی ہو، اپنا مقام بنانا چاہتی ہو، ایک سٹینڈرڈ بنانا چاہتی ہو، تو تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، تمہیں سیکریفائز کرنا ہوگا. نہیں کرنا مجھے کوئی بھی سیکریفائز، نہیں دینی مجھے کوئی قربانی، کوئی سٹینڈرڈ نہیں چاہیے مجھے، کوئی مقام نہیں بنانا. میں نے زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کرنا سوائے دارم شاہ کے نام کے. وہ غصے سے کہتی بے قابو ہونے لگی تھی. تو کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ دارم شاہ کے بچے پیدا کر کے ساری زندگی جاہل عورتوں کی طرح گزارنا چاہتی ہو تم؟ وہ چلا اٹھی تھی. ہاں، نہیں چاہیے مجھے دولت،
مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف دارم شاہ کا نام چاہیے۔ ہاں، ساری زندگی اس کے بچے پیدا کروں گی، اس کی غلامی کروں گی، کیونکہ دارم شاہ جیسے انسان کی بیوی بننا بین ڈیوڈ جیسے بغیرت کی گرل فرینڈ بننے سے بہتر ہے۔ وہ بنا لحاظ کیے بولی۔ وہ بھی تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ سمرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اسے سمجھا کر وہ تھک چکی تھی، لیکن اس کی کوئی بھی بات مان کر سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں کسی غیر مذہبی سے نکاح کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اسلام قبول کرے گا، تم سے نکاح کرے گا۔ کیوں نہیں سمجھ رہی ہو تم نور؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے تمہارا دین قبول کر رہا ہے، بے وقوف لڑکی، اور تم ایک ہی چیز کی رٹ لگا کے رکھے ہوئے ہو۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ میں ایسے دیندار کو نہیں مانتی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کے لیے مسلمان ہو، اور نہ ہی ایسا نکاح کوئی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اصل مسلمان اللہ کے لیے ہوا جاتا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ میں اپنے ایک ہی نکاح کو مانتی ہوں جو دھارم شاہ کے ساتھ ہوا ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور اس سے محبت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے خدا کے قریب کیا ہے، اس نے مجھے مسلمان ہونے کا مطلب سمجھایا ہے، اور آپ میرے لیے کسی کو مسلمان کر رہی ہیں۔ لیکن میں بھی یہ ساری باتیں بھلا کس کو بتا رہی ہوں؟ آپ تو کبھی ان سب باتوں کا مطلب سمجھیں گی ہی نہیں۔ آپ جانتی ہیں نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے وفا نبھانا، ایک دوسرے کو صحیح اور غلط کا مطلب سمجھانا، اور وفا کو نبھانے کا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ لیکن میری اس بات کا مطلب بھی آپ نہیں سمجھیں گی۔ ایک شخص کے نکاح میں رہتے ہوئے آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ کر اپنے نکاح کی توہین کی تھی۔ آپ جانتی ہیں مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب کا مطلب بین آپ کو نہیں بتا پائے گا، جو صرف میرے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے میرے مذہب سے تعلق جوڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو مذہب کے بارے میں جاننا ہے نا، تو دارم شاہ سے سیکھیں۔ بین مجھ سے نکاح تو کرنا چاہتا ہے، لیکن پہلے اس نکاح کا مطلب سمجھے۔ دارم شاہ سے پوچھئے نکاح کیا ہے، جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے بھی اپنی منکوحہ کے ساتھ دغا بازی نہیں کی، بنا مجھ سے ملے، بنا مجھے دیکھے، ہمیشہ مجھ سے جڑے تعلق کو نبھایا ہے، اور میں اس کے نکاح میں جڑی ہوئی عورت ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھٹکا نہیں سکتی، کیونکہ نکاح میں جڑے لوگ کبھی بھٹکتے نہیں۔ مرد بھٹک ہی جائے، عورت مضبوط رہتی ہے۔ ارے مرد تو مرد ہوتا ہے، لیکن ایک پاک دامن، ایک اچھی عورت کبھی غلط نہیں اپناتی۔ ویسے آپ بھی عورت تھی، کہتے ہیں وفادار عورت کبھی نہیں بھٹکتی، لیکن مرد بھٹک جاتا ہے، وہ اپنی لمٹس کراس کر دیتا ہے۔ خیر، یہاں آپ کی بات نہیں ہو رہی، دارم شاہ کی بات ہو رہی ہے، اور دارم شاہ ان مردوں میں سے نہیں ہے جو بھٹک جائے۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس انسان کو دھوکہ دوں، تو معاف کیجیے گا سمرا میڈم، مجھے آپ کی تربیت نہیں، اپنے بابا کا خون پیارا ہے۔ میرے بابا سائیں کے خون میں دھوکہ نہیں ہے، اور میں اپنے شوہر کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ یاد رکھیے گا، مرتے دم تک میرے دل میں دارم شاہ ہی رہے گا۔ بے شک آپ کی سازشیں کامیاب ہو جائیں، لیکن دارم شاہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ میری محبت نہیں، میرا عشق ہے، اور عشق ہر حد سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور میری یہ حد کوئی بین ڈیوڈ نہیں توڑ سکتا۔ دارم شاہ کے علاوہ اس دل میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ بتا دیجیے گا اس آدمی کو، اگر اس نے دارم شاہ سے الگ کر بھی دیا، تب بھی وہ مجھے کبھی نہیں حاصل کر پائے گا، کیونکہ جس دن دارم شاہ کا نام میرے نام سے الگ ہوگا، اس دن در نور مر جائے گی، وہ اپنا آپ ختم کر دے گی، لیکن دارم شاہ کا نام خود سے الگ نہیں ہونے دے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اسے چیلنج کرتے ہوئے وہیں سے
سیدھی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی اور پھر اسی طرح کے ہزار بلانے کے باوجود بھی وہ باہر نہ نکلی۔ بولو کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو، اور اس حویلی میں آنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ایک بند کمرے میں وہ بالکل سنسان جگہ پہ رکھی ایک اکلوتی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کرسی کی پشت سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ سامنے کھڑا شخص مسلسل سوال کر رہا تھا۔ سائیں، میرا کوئی قصور نہیں، میں آپ کے گھر کی ملازم ہوں، بس مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے چوری کرنے کی نیت سے ساحر سائیں کے کمرے میں گئی تھی۔ چٹخ! وہ بول ہی رہی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ پوری شدت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص صرف اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں، تمہیں اپنا سوال ایک بار پھر سے دہراتا ہوں، تم ساحر شاہ کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ اس سے تمہارا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس گھر میں کیوں آئی ہو؟ اس حویلی میں آنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ کون سا مقصد لے کر آئی ہو یہاں؟ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ سائیں جی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے معاف کر دو، میں صرف چوری کی نیت سے گئی تھی اور یہاں کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں بہت غریب ہوں، پشاور میں میرا گھر ہے، میری 6 بہنیں ہیں، یتیم ہوں، بھائی ہے نہیں سر پہ، بے آسرا بے سہارا ہوں، نوکری کی تلاش میں آئی تھی اور یہاں حویلی کام تلاش میں ہی پہنچی تھی اور مجھے یہاں نوکری مل گئی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بس ایک بار مجھے جانے دیں۔ وہ بڑی بری طرح سے روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کو اس کے آنسوؤں پر بالکل بھی اعتبار نہیں تھا۔ سر، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اس لڑکی کا کسی سے رابطہ تھا، اور سر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، وہ بندہ اپنی سم نہیں استعمال کر رہا، بلکہ وہ ایک عام سے ملک کے رہائشی کا نمبر استعمال کرتا ہے جس کا نام عظمت ہے۔ میں خود عظمت سے ملی ہوں۔ عظمت کا کہنا ہے کہ 2 مہینے پہلے اس کے ساتھ ایک ڈکیتی ہوئی تھی، جس میں اس کا موبائل فون اور پیسے وغیرہ چھین لیے گئے تھے، اور اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ بھی چوری ہو گیا، اور یہ آدمی عظمت کا شناختی کارڈ اسی لیے چوری کر کے لے گیا تھا تاکہ وہ سم بند نہ کروا سکے۔ جب تک عظمت نے نیا شناختی کارڈ بنوایا، تب تک وہ آدمی یہ نمبر استعمال کرتا رہا، اور پھر شاید اب کسی اور کے نمبر سے اس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مطلب کہ سر یہ سارے کام کر کے کسی نہ کسی کا نمبر استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا اپنا نام کہیں پر بھی نہ آئے۔ اس نمبر کو جب ہم نے آخری بار ٹریس کیا تب یہ حویلی کے آس پاس سے ہی سرچ ہو رہا تھا، اور پھر یہ نمبر بند ہو گیا۔ اس کے بعد اسے ٹریس کرنا تو مشکل ہوا ہی، لیکن اس آدمی نے اپنا نمبر بھی بدل دیا، اور یقیناً اب کوئی اور مظلوم شہری اس کے ہاتھ چڑھا ہوگا۔ پلوشہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے۔ فکر مت کرو، اس گینگ کو ہم جلدی ہی پکڑ لیں گے، لیکن اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اس کی شکل پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے بہت تیز ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکی ہماری بہت مدد کر سکتی ہے، بس اسے کیسے بھی منا لو۔ فی الحال میں چلتا ہوں، خیال رکھنا اس لڑکی کا، یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے، بہت تیز ہے، کبھی بھی کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ سر، اگر یہ تیز ہے تو آپ کی ٹیم بھی کسی سے کم نہیں، بے فکر ہو کر یہ ذمہ داری آپ میرے کندھوں پر ڈال دیں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ وہ مسکرا کر اس سے کہتی وہیں سے اس کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ خاموشی سے حویلی کی طرف بڑھ آیا تھا۔ ساحر سائیں، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے ابھی تک میڈیسن بھی نہیں لی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ میڈیسن نہیں لیتے تب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ابھی تک آپ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ کو کون سمجھائے۔ چلیں اندر چلیں، میں آپ کو ابھی میڈیسنس دیتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگی۔ نہ جانے کب سے وہ وہیں باہر صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میں چہل قدمی کرتے کرتے آگے نکل گیا۔ وہاں ایک دوست مل گیا تو اس کے ساتھ تھوڑا دیر بیٹھ گیا۔ اب آ گیا ہوں، اور یہ جب بھی میں واپس آتا ہوں تم اس سڑی ہوئی میڈیسن کا نام کیوں لیتی ہو؟ کبھی
یہ بھی کہہ دیا کرو کہ آپ کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں آپ کو مس کر رہی تھی، لیکن نہیں، تم تو دل جلانے میں ماہر ہو، جلاتی رہو۔ اتنے کڑوے تو تمہارے ہاتھ کے کریلے نہیں لگتے جتنی یہ دوائیاں لگتی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ آتا بڑی مایوسی سے بول رہا تھا، جبکہ زاوش مسکرائے جا رہی تھی۔ سنو، کب کہو گی کہ تم مجھے مس کرتی ہو؟ میں جلدی گھر آ جایا کروں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ آتا شرارت سے بولا۔ 26 دن کے بعد وہ مسکرایا۔ خدایا، یہ 26 دن کا ستیہ ناس کب ختم ہوگا؟ ستیہ ناس نہیں ظاہر سائیں، وہ سنیاس ہے، اس نے پھر سے کہا۔ میرے لیے ستیہ ناس ہی ہے، وہ اسی کے انداز میں بولا، جبکہ کمرے میں آنے کے بعد زاوش نے اسے مزید بالکل فری نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ جلدی ہی اس کی میڈیسن نکالتے ہوئے اسے دینے لگی، جس میں سب سے اہم چیز اس کی نیند کی گولی تھی۔ یار، یہ ضروری ہے کیا؟ میں کون سا تمہیں رات کو تنگ کرتا ہوں؟ اس کی وجہ سے روز فجر قضا ہو جاتی ہے میری، وہ عجیب سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ضروری ہے تبھی تو دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو فجر میں جگا دوں گی، آپ فی الحال آرام کریں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں آرام کروں گا تو تم کیا کرو گی؟ وہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو زاوش کا ناول کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا۔ کچھ نہیں، آپ کے پاس بیٹھوں گی، یہ ناول ریڈ کروں گی، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی سو جاؤں گی۔ چھوڑو، آج یہ کتابیں مت پڑھو، آج تم مجھے پڑھو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سینے پہ رکھتا آنکھیں بند کر چکا تھا، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ زاوش بھی مسکرا کر تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، اس کے لبوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے ساحر نے اپنی آنکھیں، نیند سے بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر گیا، جبکہ زاوش نے بے اختیار اپنا بے ترتیب ہوتا دل تھاما۔ وہ الگ تھا، پتہ نہیں کیا چلتا تھا، کب جاگتا تھا، کب سوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا اور وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت ملے گی، لیکن اس بچے کا نام و نشان نہیں رہنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں یہ ان لیگل کام ہے اور اس میں تمہاری نوکری کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس کام کی منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ سمرا نے اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی تھی، لیکن میم، شاید یہ ایسا نہیں چاہتی، وہ ہمارے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی، لگتا ہے اسے بے ہوش کرنا پڑے گا، تبھی جا کر اس مسئلے کا کوئی حل نکل پائے گا، کیونکہ وہ لڑکی بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ اگر اس نے چیخنا چلانا نہ چھوڑا تو میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے کر آئی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے در کو چھوڑ کر گئی تھی۔ پلیز میم، پلیز موم، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بچہ بہت اہم ہے، اسے بچا لیں، آپ اسے بچا سکتی ہیں، پلیز آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ تو میری ماں ہیں، آپ نے مجھے جنم دیا ہے، تو آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو دولت چاہیے، میں اپنا سب کچھ آپ کو دوں گی، آپ کو، لیکن خدا کے لیے میرے بچے کو کچھ مت کریں۔ دیکھیں، یہ بچہ دارم سائیں اور میری محبت کی نشانی ہے، پلیز اسے مجھ سے الگ مت کریں۔ آپ چاہتی ہیں نا میں دارم شاہ سے طلاق لے لوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں انہیں چھوڑ دوں گی، کبھی زندگی میں ان سے بات نہیں کروں گی، ان کے پاس نہیں جاؤں گی، ان سے ہر تعلق ختم کر دوں گی، میں خود ان سے طلاق مانگوں گی، لیکن خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لیں۔ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں سب کچھ آپ کے نام کر دوں گی، خدا کے لیے میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں۔ وہ سچ میں اس کے پیر پکڑ چکی تھی، جبکہ سمرا پر تو اس وقت کسی اور ہی چیز کا بھوت سوار تھا۔ وہ زبردستی نرس اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اسے بیڈ کی طرف گھسیٹنے لگی۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ وہ اس وقت اتنی ظالم بن چکی تھی کہ اس کی چیخیں بند کرنے کے لیے اس کے منہ پر اسی کا دوپٹہ باندھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ڈاکٹر بے ہوشی کا انجیکشن تیار کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور کارروائی کرتی، ٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر سمرا کا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ جو کہ میں نے بڑی مشکل سے لکھی ہے اب، اور سچی میں بہت ٹھنڈ ہے یہاں پہ بھائی۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو قسط بھی کیسی لگی ہوگی، کیونکہ آج تو میں نے اتنی سردی میں لکھی ہے اور تھوڑا تو گلا بھی اب خشک ہو کے، کیونکہ انشاءاللہ اب آپ کو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل ملوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا خیال رکھیں۔
اور روزے اچھے سے سارے گزاریں، اور ہر افطاری اور سحری میں میرے لیے اسپیشل دعا کریں، اور انشاءاللہ میں روز ناول دینے کی کوشش کروں گی. جس دن نہیں دیا تب اس دن آپ خود سمجھ جانا کہ آپ کی رائٹر بھی ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ رمضان میں سب کو یہ اچھا رکھے، اور سب لوگ ہی پورے روزے رکھیں، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. بس یہی دعا ہے ہر مسلمان کے لیے. اور ہمارے سائڈ پہ آج بارش کا موسم بن رہا ہے، تو میں تو نہیں چاہتی کہ بارش ہو، کیونکہ مجھے بارش میں پتہ نہیں ایویں کیویں سردی لگنے لگتی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ بارش ہو. تو دعا کریں کہ ہمارے سائڈ پہ بارش نہ ہو. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت. اللہ حافظ.